سزاؤں کا بیان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، پس آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم کو ان کے ذریعے آزمایا جائے تو پھر کوئی خیر نہیں، بھلائی نہیں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ یعنی 5 خطرناک چیزیں ہیں، اگر کسی انسان کی آزمائش ہو جائے ان چیزوں کے ساتھ اور انسان آزمائش پر پورا نہ اترے تو پھر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ اس آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، یعنی اس زمانے کو تم نہ پا سکو، یہ بہتر ہے، دین محفوظ رہے گا اور اللہ کی گرفت سے محفوظ رہو گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جس کسی قوم میں بے حیائی، زناکاری، بدکاری ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو علانیہ کرتے ہیں، بے حیائی بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، مقدمات زنا کا ارتکاب کرتے ہیں وہ بھی کھلم کھلا، تو اس قوم میں طاعون پھیل جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے۔ طاعون ایک بیماری ہے، یہ بیماری پھیل جاتی ہے، اور ایسے درد اور ایسی تکلیفیں، ایسے آلام اس قوم میں عام ہو جاتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں گزرے۔ زناکاری ایک ایسی چیز ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کی آزمائش ہو جائے تو انسان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس قبیح فعل کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رہے۔ ایک چیز یہ ہے جس کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ اور جو کوئی قوم ناپ تول میں کمی کی، اس کی گرفت کی گئی قحط سالی کے ذریعے اور سخت خرچے کے ذریعے اور بادشاہ کے ظلم و ستم کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں بارش نہیں ہوتی، قحط سالی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، گرانی بڑھ جاتی ہے، اور حکام بادشاہان وقت ان پر ظلم کرتے ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کو ان مصائب کا سامنا ہوگا۔ اور جو کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی وہ بارش سے روک دی جاتی ہے، یعنی آسمان سے ان پر بارش نہیں نازل ہوتی، اور جو کچھ تھوڑی جو بارش ہوتی ہے جس سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے، یہ بھی جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل ہی بارش نہ ہوتی۔ یہ نتیجہ کس کا ہوگا؟ زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بارش نہیں ہوگی، قحط سالی کا شکار ہوں گے لوگ، نتیجے میں گرانی بڑھ جائے گی، مال شارٹیج ہوگا، کم ہوگا تو مہنگائی بڑھ جائے گی اور لوگ خریدنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے زکوٰۃ مال کی پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ تیسری چیز تھی جس کے ذریعے آزمائش ہوگی سمت کی۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غیر کو دشمن بنا کر مسلط کرتا ہے، اور وہ جو دشمن مسلط ہوں گے پس وہ جو کچھ ان کے پاس ہے، یعنی جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھتی، اس قوم پر غیر قوم کے دشمن مسلط کیے جائیں گے، اور وہ ظالم دشمن ان کے پاس جو کچھ موجود ہے مال و متاع سب چھین لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ اور 5ویں آزمائش کہ جس کسی قوم کے ائمہ مقتدیان وقت کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ذریعے احکام بیان نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی خود ان کے درمیان ڈال دے گا، مطلب وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ یعنی قرآن اور حدیث شریف کی روشنی میں احکام شریعت بیان کرنا چاہیے۔ فقہا کے پاس قرآن اور حدیث شریف کی روشنی میں ہی 4 بنیادی دلائل بتائے گئے۔ قرآن مجید سب سے پہلے بنیادی کتاب ہے کہ ساری ہدایات اور ساری تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید میں ہر فیصلے کا، ہر حکم کا مسئلہ موجود ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہر ایک شخص کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ فقہائے امت نے یہ فریضہ انجام دیا، انہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے، حلال اور حرام کو واضح کیا۔
اور اجماع امت اور قیاس بھی یہ شرعی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں بنیادی قواعد اور ضوابط بتا دیے گئے، اصول بتا دیے گئے کہ ان اصول کی روشنی میں جو بھی نیا مسئلہ پیش ہوگا اس کا حکم اجتہاد کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اجتہاد کی، کسی اور موقع پر بیان کی جائے گی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں جن 5 آزمائشوں کا ذکر ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، مہاجرین کی جماعت کو، کہ اگر خدا نخواستہ 5 چیزوں کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو تو پھر کوئی خیر نہیں، بھلائی نہیں، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، یعنی یہ وبا، یہ آزمائشیں تمہارے زمانے میں نہ ہو تاکہ تمہارا دامن محفوظ رہے، تم اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک زناکاری، دوسرے ناپ تول میں کمی، تیسرے زکوٰۃ نہ دینا، چوتھے اللہ اور اس کے رسول کی عہد شکنی، اور 5ویں چیز قرآن اور سنت کے خلاف جانا۔ یہ 5 چیزیں بڑی خطرناک ہے کہ جس کسی قوم میں زناکاری، بدکاری عام ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، لوگ علانیہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، مقدمات زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں سڑکوں پر، کھلے بازار میں، گھر کے باہر، تو جس کسی قوم میں یہ وبا عام ہو جاتی ہے زناکاری، بدکاری کی، اس قوم میں طاعون پھیل جاتا ہے، اور وہ قوم ایسے ایسے دردوں کا شکار ہو جاتی ہے کہ سابق میں، پہلی امتوں میں، پہلے زمانے میں کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا اور کبھی کسی نے ایسی تکلیف دیکھی بھی نہیں تھی۔ آج اس زمانے میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، عام ہو چکی ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ برائی کس قدر عام ہو گئی ہے۔ زناکاری، بدکاری، بے حیائی، برملا علانیہ بے حیائی کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر، بازاروں میں، کالجز میں، اسکولز میں، یہ سب وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بہت کم اسکولز وغیرہ محفوظ ہیں، ورنہ زناکاری، بدکاری، مقدمات زنا یہ سب عام ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا، بے حیائی، برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ مرد اور عورت باہر زنا کریں گے برسر عام، تو اس وقت شریف آدمی، نیک آدمی وہ ہوگا جو ان سے یہ کہے گا کہ زنا کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو، کم سے کم جانوروں کی طرح نہ کرو، کم سے کم پردہ تو کرو، زنا کرنا یہ حرام ہے۔ اور پھر اس کو ڈھٹائی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ برسر عام جانوروں کے جیسا کرنا، یہ تو اور بہت زیادہ قبیح عمل ہے، ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر ان کو پردہ کرنے کے لیے جو کہے گا وہ شخص بھی اس زمانے میں نیک کہلائے گا۔ تو بدکاری، زناکاری اتنی عام ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا طاعون پھیل جائے گا اور لوگ مختلف امراض کا شکار ہوں گے، ایسے ایسے دردوں میں مبتلا ہوں گے کہ سابقہ امتوں میں، سابقہ زمانوں میں وہ درد، وہ تکالیف، وہ بیماریاں نہیں تھی۔ ایسی عام بیماریوں کے لوگ، ایسی بیماریوں کا لوگ شکار ہو جائیں گے۔ اور دوسری آزمائش جو بتائی گئی کہ ناپ تول میں کمی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ مذمت کی گئی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس برائی سے منع کیا۔ شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، جب بھی تولیں جھکتا ہوا تولیں، تھوڑا زیادہ ہی تولیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے، کمی کرتی ہے، کم تول کر دیتی ہے، کم ناپ کر دیتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے۔ قرآن میں ان کے لیے ویل للمطففین کہا گیا کہ یہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اور جب وصول کرتے ہیں تو خوب زیادہ وصول کرتے ہیں۔ تو جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، گرانی بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور جو حکام ان پر مقرر ہیں وہ ان پر ظلم کریں گے، ان کے لیے ظالم ثابت ہوں گے۔ اور جو قوم صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتی ہے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ بارش نہیں ہوگی، جبکہ پوری روزی کا دار و مدار بارش پر ہے۔ بارش ہوگی، ہریالی ہوگے گی، جانوروں کا چارہ فراہم ہوگا، کھیتی باڑی ہوگی، کسان بھی خوش ہوں گے، اور کسان لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اناج فراہم کر سکیں گے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دیں، سال گزرنے پر بھی زکوٰۃ نہ دیں،
تو وہ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھائی بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ بارش ہوتی ہے اور گزارا تو ہو رہا ہے، جیسا کہ محکمہ موسم پیش قیاسی والے پیش قیاسی کرتے ہیں کہ اس سال بارش بہت کم ہوئی، اب تک جیسی بارش ہونا چاہیے تھا نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ جانوروں پر رحم کھا کر اللہ تعالیٰ جانوروں کی خاطر انسانوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ یہ نافرمان ہے انسان، لیکن جانور تو بے زبان ہیں، جانوروں کے لیے بھی چارہ بن ہو جائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جانوروں کی وجہ سے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بچوں اور بوڑھوں پر رحم کھا کر اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرما دیتا ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل ہی بارش نہ ہوتی۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، بارش نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، حسب سابق بارش نہیں ہوئی، اس سال مشکل ہے، گرانی بڑھ گئی ہے، ترکاریوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اناج کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ دینے میں تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں، کچھ تو لوگ دیتے ہی نہیں، اور جو دیتے ہیں بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں، خوش دلی سے دینا چاہیے زکوٰۃ۔ اور چوتھی آزمائش کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتا ہے، احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، حدود کو پامال کرتا ہے، تو اس کو سزا کیا ملے گی؟ غیر قوم کے دشمن اس پر مسلط کیے جائیں گے ان پر، اور وہ لوگ سب کچھ ان کا لوٹ لیں گے، لے کر چل دیں گے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے پاس سے انگریز ہندوستان آئے، حکومت کرے، اور وہ لوگ سب ہندوستان میں جو قیمتی اشیاء تھے، بہت اچھی چیزیں تھیں، سب کچھ لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ اور جو ائمہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے، قرآن اور حدیث کو بنیاد نہیں بنائیں گے، اللہ نے جو احکام نازل کیے ان احکام کو پس پش ڈال کر اپنی رائے سے قرآن اور حدیث کے خلاف جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ائمہ آپس میں خود لڑ پڑیں گے، ان کے درمیان مناظریں ہوں گی، جنگیں ہوں گی۔ یہ ائمہ اربعہ اور جو اہل حق ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، کہ ان کی بنیاد سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ صحابہ نے ہم کو یہ درس دیا ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو ان سے پوچھا کہ اے معاذ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں پہلے قرآن میں تلاش کروں گا، اگر قرآن میں نہ پا سکوں، قرآن میں جو تو موجود ہے لیکن میری نظر اگر وہاں تک نہ جا سکے تو میں آپ کے ارشادات میں تلاش کروں گا۔ حضور فرمایا اگر میرے ارشادات میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس جیسے مسائل کو سامنے رکھ کر قیاس کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ اے معاذ ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، میرے ہوتے ہوئے تم اجتہاد کرو گے، قیاس کرو گے، فوراً کسی کو بھیجو اور مسئلہ معلوم کرو، ابھی وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نظائر تلاش کرو، اس جیسے مسائل کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرو، اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرو، اگر غلطی ہو جائے تو ایک اجر ملے گا اجتہاد کا، اور اگر تم درست مسئلہ پا لیے اجتہاد کر کے تو ڈبل اجر ملے گا۔ اجتہاد کی گنجائش ہے، شریعت میں اتنی لچک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضوابط اور قواعد بتا دیے، اور ایک میتھڈ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اصول ہیں، یہ ضوابط ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث شریفہ میں واضح فرما دیے کہ ان اصول اور ضوابط کی روشنی میں اب ہزاروں لاکھوں مسائل استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جی جی ہر کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کے بڑے ایسے سخت شرائط ہیں کہ موجودہ زمانے میں تصور کرنا مشکل ہے، حالانکہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی مفتیان کرام حالات کی نزاکت کو، مسائل کو، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اجتہاد کے تو بڑے سخت شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ شرط بیان کی گئی تھی کہ مجتہد کے لیے 5 لاکھ احادیث ازبر ہونا ضروری ہے۔ بہرحال بہت سارے شرائط ہیں۔ اب جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، نت نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ پہلے زمانے میں نہ یہ سواریاں تھے، نہ یہ آلات تھے، یہ کچھ نہیں تھے، بس جو مسائل تھے اسی کے احکام بیان کیے جاتے تھے۔ اب موجودہ زمانے میں موجودہ زمانے کی رفتار کے لحاظ سے مفتیان کرام کو گہری بصیرت ہونا چاہیے، اور وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ان اصول کو فقہا کے